محبت کس لیول کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو جب ہم جج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں اس بات کو لے کے کہ ہم اس لیول پہ تو نہیں ہیں ابھی. لیکن پھر جب ہمیں اللہ سبحانہ دیکھیں محبت کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمیں محبت کیسے ہوتی ہے. کہ اگر آپ ٹی وی کا آپ سوچیں آپ نے کوئی مووی دیکھتے ہیں. اب وہ زمانہ جس وقت مووی دیکھا کرتے تھے یا ہمیں اتنا قرآن کا علم نہیں تھا تو جو مووی سٹار سے محبت ہوتی ہے. اور اگر آپ نے وہ شوز بھی دیکھے ہوں گے جس میں وہ مووی سٹار آتے تو لوگ چیخے مار رہے ہوتے ہیں, ان کا ہاتھ ملانے کے لیے چیخ رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے وہ کانسرٹ بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا حال و بحال بچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ان کو جب دیکھتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے ان کو, پھر ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پہچان ہمیں ہوگی, ان کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پوری سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو دیکھیے, اپنی آنکھ, اپنے ناک, اپنے کان, اپنے ہاتھ, اپنی زبان کو دیکھیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تدبر کرو تدبر کرو, کیونکہ تدبر کریں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. وہ جس کے پاس آنے دیکھیں دنیا میں اگر بڑی عیاشی بھی مل گئی, بڑے اچھے گھر بھی مل گئے, زیور بھی مل گیا, پیسہ بھی مل گیا, کاروبار بھی مل گیا, کتنی دیر؟ ایک دن تو ختم ہونا ہے, رائٹ؟ اگر بیماریاں بھی مل گئی, تکلیفیں بھی مل گئی, پھر بھی کتنی دیر؟ لیکن وہ زندگی جس کا یہاں سے لے کے جانا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, کہ یہ مال اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, دنیا کی زندگی کی ہیں. جو باقی جانا ہے آخرت میں وہ صرف تمہارے نیک اعمال ہیں. دیکھیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب کچھ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی میں ہم گیس ڈلاتے ہیں, پھر ہم نے بھاگنا ہوتا ہے نا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ بالکل گیس ہے ہماری گاڑی کی. جب ہم اس کو گیس بھراتے ہیں پھر ہمیں بھاگنا ہے دنیا میں, ہمیں نیکی کرنے, ہمیں سابقون اولون میں جانا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں ایمان کا لیول بھی نا کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ بس ہم سارا وقت ایسے کام کرتے رہے کہ اللہ کو راضی کر لیں. کبھی بالکل ایمان کا لیول ایسے ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیا پھر بیٹھ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا. ایز لانگ ایز آپ کے ساتھ وہ ایک گلٹ رہتا ہے نا, جب کہ اگر کوئی آپ ایسا غلط کام کر لیں اور آپ کو احساس ہو جو کہ او مائی گاڈ میں کیوں ایسے کر رہی ہوں, میں کیوں ایسے بولا تھا, اس وقت میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی تھی, تو آپ سوچیں آپ کا ایمان زندہ ہے. اگر آپ غلط کام ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے کر کے آئیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو, تب ڈرنے کی بات ہے. تب یہ بات ہے کہ ہمارے دل بھی سو گئے, ہمارے کان بھی سو گئے, ہماری آنکھیں بھی سو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں, ہمارے دل, ہمارے ناک, ہمارے کان سب کچھ بولیں گے. ان کا سوال کیا جائے گا, ان کو جواب دینا ہوگا. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی, ایسے فالتو میں نہیں ملی ہیں. امانت ہے, کسی کی امانت ہے تو اس کو واپس دینی ہے نا. اور جس دوران میں یہ نعمت ملی تھی اس کا استعمال کیسے کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہم پہ, الحمدللہ. ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں, اس رزق کا حساب ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق میں اگر حرام کی کمائی آ جاتی ہے, اب دیکھیں گلاس لیں پانی کا, ریگولر پانی پینے والا گلاس ہے, اس میں صرف ایک قطرہ آپ کسی بھی نجس چیز کا, گندی چیز کا آپ ڈال دیں, آپ وہ پانی پیئیں گے, پورا گلاس خراب ہو جائے گا پانی کا. ایون آب زمزم کے اندر بھی کوئی ایسا قطرہ ڈل جائے گا وہ بھی آپ نہیں پیئیں گے. وہ کمائی جو حلال کی نہیں ہے اس میں پھر آپ صدقے دیں, آپ زکاتیں دیں, آپ حج کریں, آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھیں, کچھ قبول نہیں ہے.
یہ بات مجھے اتنا ڈراتی ہے جس کی حد نہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی آسانی کے، دیکھیں ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، ایک لفظ، کسی کو تنگ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نا، دیکھیں اگر حرام کی کمائی ہے تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کسی نہ کسی کا تو حق مارا ہی ہوگا، ایسے تو نہیں آئے گا نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ تو کی ہوگی، تو غلط تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ اب وہ بندہ تو کچھ نہیں کر سک رہا، ایک غریب بندہ ہے فار ایگزامپل، یا اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے یا وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا وکیل اللہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ تو آرام سے بات کر کے کسی کا آگے کسی کا دل توڑ دیا کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہو، میں کہہ سکتی ہوں، رائٹ؟ لیکن وہ جو مظلوم ہے نا، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، اور وہ مظلوم خواہ وہ مسلمان نہیں کافر ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ دے گا، اور وہ کرنے والا مسلمان ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ دیکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے ایک ایک بندہ، وہ بندہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے، جو اپنی کسی ایسی جنگلات میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، رائٹ؟ تو بہت سنبھل کے چلنے کی بات ہے۔ یہ اسلام اسی لیے اتنا خوبصورت ہے کہ سارا وقت ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، الحمدللہ۔